بنی اسرائیل پر عذاب الہی کس طرح سے آیا؟ ایک قبیلے نے بنی اسرائیل قوم سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر کچھ اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے۔ ان لوگوں نے اکثر احکام توریت کو چھوڑ کر خلاف کام شروع کر دیے۔ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں اور نہ دنیا کو خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں توریت میں حرام تھیں اور ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور وہ ان حرام چیزوں پر کاربند ہو گئے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس قوم نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے بطور آزمائش کے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ ہفتے کے دن ساحل پر آ جائیں اور دوسرے دنوں کو دریا میں جائیں۔ بس خدا تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن کنارے پر لگ جاتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں کو دریا میں جا کر رہتی تھیں۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ دریا کے کنارے نہر کھود کر وہاں پر اپنے جال ڈالیں، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا کے کنارے پر واپس دریا میں چلی جاتی ہیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر پر جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر حسب ضرورت اپنی تمنا کے مطابق کھاتے۔ ان کی نافرمانیاں دیکھ کر ایک فرقہ ان کو بہت نصیحت کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کرے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بولے کہ تم ہم سے ڈرتے ہو، ہم تو یہ ہر طریقے سے طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن پھر بھی نصیحت کرنے والوں نے ان کو برابر سمجھایا۔ جب وہ لوگ کسی سے بھی نہ مانے اور برابر خلاف کام شروع کرتے رہے، پھر اللہ نے ان کو عذاب کیا، محض اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا وہ برابر کام کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندر بن گئے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہدے میں یہود کو ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، لیکن انہوں نے بالآخر ہفتے کے دن شکار کیا اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ بہانہ کیا کہ دریا کے کنارے نہر کھود کر جال ڈال کر مچھلیاں پکڑیں، تو مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آئیں اور ہفتے کی شام وہ مچھلیاں نکل جاتیں۔ آخر انہوں نے ہفتے کے دن بھاگنے کی راہ بند کی اور اتوار کو پکڑ لیا، پھر وہ لوگ بندر ہو گئے اور ان کے تین فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں سے تھے جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے اور برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو منع کرنے سے تھک گئے اور منع کرنا چھوڑ بیٹھے تھے، لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے رہتے تھے۔ منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک دن جب صبح کو اٹھے تو لوگ دوسروں کی آواز سنی، دیوار پر چڑھ کر دیکھا، ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کی پہچان کر کے اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پھر رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حکم توریت کو چھوڑ دو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوں گے اور پھر قیامت تک ذلیل ہی رہو گے۔ اب تم غور کرو کہ روئے زمین پر یہودی کی کہیں بھی حکومت نہیں، اور وہ غیر کی رعیت میں ہے، پس اے مومن، بسبب نافرمانی خداوند قدوس نے بنی اسرائیل کے پیروں اور بدن
کو مسخ کیا گیا، یعنی مسخ ہو کر وہ بھوت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبی کی امت ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہیں ہوگی، لہٰذا ہمیں ہمیشہ وہی کام کرنے چاہیے جس کا حکم ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے دیا ہے، اور وہ کام ہمیں کبھی نہیں کرنے چاہیے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔